تو بیٹا اب میں اسٹوری کا باقی حصہ آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر کیا تھا، وہ لالچی بادشاہ جو سونے کا دیوانہ تھا، اس نے اپنے بستر کو چھوا اٹھتے ہی تو وہ سونے کا بن گیا۔ پھر بادشاہ ہر اس چیز کو چھونے لگا جہاں تک اس کا ہاتھ جا سکتا تھا۔ اب مجھے اپنا سونا چھپانے کی ضرورت ہی نہیں، بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ چلو باہر چلتے ہیں، پوری جگہ کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں۔ بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ ہر چیز کو چھوتا جہاں وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی۔ پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور ہر ایک درخت اور پودے کو چھو کر سونے کا بنا دیا۔ میں جگہ جگہ بھاگ کر تھک گیا ہوں، میرے پاس پوری سلطنت باقی ہے، سونے میں بدلنے کے لیے مجھے اپنی سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے، جہاں پہلے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بادشاہ یہ کہتا ہوا واپس محل میں چلا گیا۔ دسترخوان پر بہت سے کھانے سجے ہوئے تھے صرف بادشاہ کے لیے، اور جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس کے اندر کا پانی کہاں گیا؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اوہ، اب میں کیا کھاؤں گا؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا۔ کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے مر جائے گا؟ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا۔ وہ وہاں رکھی ساری غذا کو دیکھتا رہا جو سونے کی بن چکی تھی اور اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ تبھی اس کی بیٹی باہر سے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس نے پہلے ہی بادشاہ کچھ سوچ پاتا، اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ سوچ پاتا، اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی، اور جیسے ہی بادشاہ نے اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ نہیں، میری گولڈ، میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے بادشاہ زور زور سے رونے لگا۔ میری گولڈ اب ایک چمکدار خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی، جو خوبصورت تھا مگر بے جان تھا، وہ ہل جل نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کی عزیز بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اوہ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری گولڈ، مجھے اس طرح کی خوشی نہیں چاہیے۔ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہ شہر جانے کی طرف دوڑا تاکہ وہ جنگل کے جن سے مدد لے سکے۔ اس نے تہہ خانے میں پہنچ کر زور زور سے جن کو پکارنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں جنگل کا جو جن تھا نمودار ہوا اور بادشاہ کو مخاطب ہو کر بولا، کیا مسئلہ ہے؟ تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو، ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے، تمہاری خواہش کو پورا ہوئے، کیا تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے؟ او خدایا، میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، ایسی خوشی کس کام کی جو مجھے میری بیٹی سے جدا کر دے؟ میں ان چیزوں کا کیا کروں گا جو خالص سونے کی بنی ہے؟ میں انہیں کھا بھی نہیں سکتا۔ میں سونے کے پانی کا کیا کروں جو میری پیاس نہیں بجھا سکتا؟ میری اصلی خوشی تو میری بیٹی ہے، پر اب وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ میں ایسے خالص سونے کا کیا کروں جس نے میری بچی کی مسکان چھین لی؟ مہربانی کر کے میرا سارا سونا لے لیجئے، میرا سب کچھ لے لیجئے، بس میری بیٹی میری گولڈ مجھے لٹا دیجئے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں، سونا ساری خوشیوں کو خرید نہیں سکتا۔ جن بادشاہ کی بات سن کر بولا، اے بادشاہ، تم نے آج ایک اصل حقیقت سمجھ لی، سونا ایک دن چلا جائے گا، انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے سچا پیار اور اپنوں کا اپنا پن جو کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہہ کر جن نے بادشاہ کو پانی سے بھری ایک بوتل دی اور کہا، یہ بوتل جادوئی پانی سے لبریز ہے، اس کے کچھ قطرے ان چیزوں پر چھڑک دو جو سونا بن چکی ہیں، جادوئی پانی سے وہ چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے جن سے وہ بوتل لی
اور بولا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر بادشاہ جادوئی پانی کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس بھاگا اور جلدی سے کچھ قطرے اپنی بیٹی پر چھڑک دیے۔ قطرے پڑتے ہی میری گولڈ میں جان آ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر لیا۔ ابا جان، جہاں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری بچی، میں اب کچھ نہیں ٹھیک کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے کچھ قطرے کھانے کی انہیں شاؤں پر ڈال دیے جو سونے کی بن چکی تھی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر باغ میں گیا اور اسے جادوئی پانی کے قطرے درختوں اور پودوں پر ڈالنے لگا۔ بادشاہ نے پہلی بار قدرتی مناظر کو دل سے محسوس کیا۔ ساری چیزوں کو اپنی اصلی قدرتی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر رکھی وہ اشیاء کھانے لگا جو وہاں موجود تھی۔ اس نے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے تہہ خانے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی ایک بادشاہ کی کہانی۔ انسان کو کبھی بھی مال و زر کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بندے کو اپنوں کی خواہش کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت سے رہنا چاہیے۔ سب کچھ دولت نہیں ہوتی، معلوم متا کچھ نہیں ہوتا، اپنوں کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور انسان کو اپنے ارد گرد نیچر پر نگاہ دوڑانی چاہیے، اس سے انجوائے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو اب میری کہانی ختم ہوتی ہے، اسی لیے میں آپ کو اتنی اچھی جگہ پہ لے کے آئی تاکہ آپ انجوائے کر سکو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ مما واقعی یہ سٹوری تو بہت پیاری تھی۔ مما مجھے بہت مزہ آیا۔ مما یہ بہت انفارمیٹیو تھی، اور یہ جگہ بھی جہاں مجھے لے کے آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنی پیاری